خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت سیزن کے لیے، ماہ دسمبر کے لیے، کہ کیسے ساری کرسچن کمیونٹی نہ صرف ملک پاکستان بلکہ ساری دنیا میں خداوند یسوع مسیح کے ایڈونٹ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور پھر ہم اس کی دوسری آمد کے بھی منتظر ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ آج جو گیسٹس ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں بہت ہی پیشنیٹ ہیں اپنی اس گواہی کے تعلق سے جو یسوع کے لیے یہ رکھتے ہیں، کیونکہ یسوع نے ان کی زندگی میں بھی جلالی کام کیے ہیں، اور اس کے تعلق سے ہم سننے کو جائیں گے۔ تو آئے ہم اپنے گیسٹ کا تعارف کرواتے چلیں۔ میری بائیں جانب تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی پیٹر چارلز صاحب۔ ویلکم بردر جی ٹو گاڈ از لو۔ اور یہ چیئرمین ہیں پاکستان مائنورٹیز موومنٹ کے، یہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے۔ بھائی پیٹر ایک بزنس مین بھی ہیں، لیکن خداوند نے انہیں بوجھ دیا ہے پالیٹکس میں انوالو ہونے کے لیے، کیونکہ آج جو ہماری مسیحی قوم ہے اس کو اچھے لیڈرز کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی مسیحی قوم کے لیے کچھ اچھا کر سکیں۔ سو تھینک یو سو مچ بھائی پیٹر ہمیں جوائن کرنے کے لیے آج۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے لیاقت جان صاحب۔ ویلکم بردر جی ٹو گاڈ از لو۔ یہ ایڈوکیٹ ہیں اور پاکستان مائنورٹیز موومنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں لاہور شہر کے۔ سو ونس اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اور میری بائیں جانب تشریف فرما ہے پاسٹر شمسون صاحب۔ ویلکم بردر جی ٹو گاڈ از لو۔ پاسٹر شمسون صاحب ہماری جو ڈسائپلشپ اسکول ہے اس میں آ کے ٹیچ بھی کرتے ہیں، اور ایک چرچ کی پاسبانی بھی آپ کر رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاسٹر کاشف گل صاحب۔ ویلکم بردر جی ٹو گاڈ از لو۔ اور یہ بھی پاسٹورل ورک میں انوالو ہیں اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیں عزیزو ہم ایک دعا کریں، اور میں درخواست کروں گا پاسٹر کاشف گل صاحب سے کہ ہمیں دعا میں لیڈ کریں۔ اے زندہ جلالی آسمانی باپ، تیرے حضور تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت اس گھڑی کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا کہ ہم تیرے حضور جھک سکے، دعا کر سکیں، کہ جو تو دعاؤں کا سننے والا اور جواب دینے والا خدا ہے۔ خدا قادر مطلق آسمانی باپ، تیرا رحم، تیرا فضل، تیری برکت خدا پاک خدا، برکت ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے خدا پاک خدا، تیرے بندہ پاسٹر صالح جان برکت کے لیے، اور اے خدا پاک خدا تمام سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے چاہتے ہیں، مانگتے ہیں، اور اے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمیں ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم بڑے دن کی خوشیوں کو منا سکیں، ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ خدا پاک خدا ہمیں اپنے نام کی خاطر اور لائق طور پر استعمال کر، ہم تیری خدمت میں بڑھتے جائیں، یسوع نام کی شکر گزاری کریں۔ خدا تیرے لوگ خدا اس سارے پروگرام کے وسیلے سے برکت پائیں۔ یسوع تیرے قوی قادر ازلی نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، شروع سے آخر تک رہنمائی کر، آمین 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 آمین۔ پریز دا لارڈ۔ تھینک یو سو مچ بردر جی۔ تو عزیزو آئے ہم بھائی پیٹر سے گفتگو کریں کہ وہ جلالی کام جو خدا نے ان کی زندگی میں کیے ہیں، ان کے خاندان میں، بزنس میں، اور پھر اب جب کہ ان کی پالیٹکس میں بھی انوالومنٹ ہے، تو آئیں بھائی پیٹر سے بات چیت کریں۔ جی بھائی پیٹر۔ جی تھینک یو ویری مچ پاسٹر۔ فرسٹ آف آل سب سے پہلے میں خدا ان کی شکر گزاری کروں گا کہ اس نے آج یہ خوبصورت دن بخشا اور یہ موقع بخشا کہ ہم آپ کے اس پروگرام میں آئے، اور اٹس اے پلیئر فار اس، این آنر فار اس ایز ویل۔ تو میں اپنی بات کا آغاز، کیونکہ جیسے آج ہم انٹروڈکشن کے لیے آئے ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی، اور اس سے پہلے میں اپنی لائف کے بارے میں تھوڑا سا مسیح کی گواہی کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ خداوند نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا مختلف طریقے سے۔ I've been into business since 2005. There were few failures as well, some successes as well. But 2011 سے خداوند نے مجھے یہ بزنس دیا جو کہ میں بی پی او کمپنی ایک چلا رہا ہوں، اور اس میں ہم لوگ آؤٹ سورس بزنس پاکستان میں کرتے ہیں، جیسے یو ایس سے کچھ
ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے کلائنٹس ہیں اینڈ دے آؤٹ سورس دیئر بزنس ٹو اس. وی ورک ایز دیئر بیک آفس اچھا اور ایکسٹینشن آفس کے طور پر ہم کام کرتے ہیں. زبردست. So we have a team of over 250 resources working for us now. Very nice. And office is in near Jinnah Hospital in Johar Town. اچھا تو خداوند کے فضل سے جب میں نے اپنا بزنس 2011 میں یہ بی پی او انڈسٹری میں اسٹارٹ کیا, اس سے پہلے میں نے 8 سال یہ کام سیکھا ایز اے جاب میں نے اس کو کیا. اچھا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو ایز اے بزنس جب اسٹارٹ کیا تو میں نے خداوند سے یہ خداوند کے آگے درخواست کی کہ اس کاروبار میں اپنی برکت کو ڈالے, اپنے ہاتھ کو بڑھائے, اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس کی قوم کے لیے, اس کے بچوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کروں. زبردست. اور دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ آف دا بزنس ایز ویل. اور میں ہمیشہ کبھی بھی جب یہ بات کرتا ہوں تو میں یہ ضرور شیئر کرتا ہوں کہ ہم انکریج تو کرتے ہیں لوگوں کو بزنس کرنے کے لیے, لیکن اس کے ایکسپیرینس ہونا بھی بہت ضروری ہے. ایدر یو ہیو ایجوکیشن آف دیٹ اور یو شوڈ ہیو ایکسپیرینس آف دیٹ, دین یو شوڈ گیٹ ان ٹو اے بزنس. تو کیونکہ میں ایک پریویس بیک گراؤنڈ سے 8 سال جاب کر کے اس بزنس میں آیا تھا, تو خدا ان کے فضل سے مجھے اچھی اپرچونیٹیز ملیں اور کلائنٹس اچھے ملے. یہ سب جو ہے کہہ لیں کہ جیسے پیرنٹس کی دعائیں ہوتی ہیں اور خدا ان کا فضل ہوتا ہے, پھر ہی کامیابی یہ ملتی ہے. صحیح. تو اس کے بعد ساتھ ساتھ 2015 میں ہم نے اپنا سنڈے اسکول کی منسٹری میری وائف نے اسٹارٹ کی, اینڈ وچ واز اندر لائف چینجنگ پوائنٹ فار می, بیکاز میرے بچے جب چھوٹے تھے تو ہم لوگ ان کو اپنے گھر میں, جیسے ہماری فیملی ہمیں بچپن میں سکھاتی رہی, بائبل کے بارے میں تعلیم دیتی رہی, تو ہم ان کو بائبل کے حوالہ جات, زبور, گیت, انگلش سانگ سکھاتے تھے. تو میری وائف نے اور میں نے پھر بات کی کہ ہم اپنے بچوں پہ ڈیلی 2-3 گھنٹے اسپینڈ کرتے ہیں, تو ہم کیوں نہ اس کو ایک پراپر ایکٹیویٹی کے طور پر کریں. اور پھر ہم نے اپنے ایریا کے بچوں کو انوائٹ کرنا شروع کیا. سو وی اسٹارٹیڈ سنڈے اسکول منسٹری ان 2015 اینڈ لیٹر ان 2019 میرے بردر ان لا پاسٹر طارق صاحب جو کہ یو ایس میں اوڈین ہوئے 2018 میں ایز اے پاسٹر, تو ان کا بھی بوجھ تھا پاکستان میں خدمت کے حوالہ سے, چرچ پلانٹنگ کے حوالہ سے, and they wanted to support small, the young pastors تاکہ ان کو بھی پروموٹ کریں. تو ہم نے لاہور کے ڈفرینٹ آؤٹ اسکرٹ ایریاز میں چرچز اسٹیبلش کیے, اور 2019 سے ہم لوگ ڈفرینٹ جگہوں پہ, جس میں گرین ٹاؤن, یوحنا آباد, چونگی, ایل ڈی اے کوارٹرز, تاجپورہ اور 1-2 اور ایریاز میں ہمارے چرچ ہیں. اور 2 چرچز اسلام آباد میں ہیں, ایک فاطمہ ولا میں اور ایک اقبال ٹاؤن میں. تو ساری عزت و جلال خداوند کے نام کو دیتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ خداوند نے یہ فضل کیا کہ ہم اس کھیت میں کام کرنے کا اس نے فضل بخشا. تو اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جب آپ چرچ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو اپنے پرابلمس کے ساتھ, اپنے ایشوز کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں. تو اس میں پھر ہم نے ایک لیگل اپنا ٹیم بھی بنائی, اور گریس فیلوشپ لا فرم کے نام سے ہم نے ایک رجسٹرڈ لا فرم رجسٹر کی, جس میں ہم ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے لیگل ایشوز کو ٹیک اپ نہیں کر سکتے ان کے لیے ہم نے کام کرنا سٹارٹ کیا. اور اسی دوران یہ ہمارے ساتھ جڑاں والا کا جو انسیڈنٹ ہوا پاکستان میں, وچ از این انفرگیٹیبل تھنگ, ون آف دا ورسٹ تھنگ دیٹ کوڈ ہیو ہیپنڈ. تو اس میں ہم نے سب سے پہلی لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ جو ہے وہ گریس بائبل فیلوشپ چرچ کی طرف سے فائل کی گئی, بیفور سپریم کورٹ نے جب سو موٹو لیا, لیکن اس سے بھی پہلے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ لیگلی اس کو ٹیک اپ کرتے رہے اور فالو اپ اس کا کرتے رہے. اور جو چیز میں نے فیل کی, جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ پالیٹکس از ویری امپورٹنٹ فار اینی نیشن ٹو رائز اینڈ گرو. تو اس میں نے یہ فیل کیا کہ جب ہم لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے باہر نکلے, بیکاز وی ہیڈ دیٹ پین, کہ کم از کم ہمیں اپنی آواز کو ضرور اٹھانا چاہیے. تو میرے ساتھ 25-30 دوست تھے, اور وہاں پہ بھی 20-20, 15-15 کے کچھ 5-10 ٹولے پریس کلب کے سامنے گروپس موجود تھے جو کہ اپنی انڈیپینڈنٹ فلیکسیں لے کر اپنے اپنے گروپس کی موجود تھے, وچ واز ویری پینفل. اینڈ دیٹ پین پوائنٹ ایکچولی کنورٹیڈ مائی چرچ اینڈ مائی بزنس بیک گراؤنڈ انٹو آئی تھاٹ دیٹ آئی شوڈ کم ان پالیٹکس. ہمیں لوگوں کو یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی یونائٹ نہیں ہوتی, تو اس کو یونائٹ کرنے کے لیے ایفرٹ کون کر رہا ہے؟ بیکاز ایٹ سم پوائنٹ بہت سارے جو کہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں وہ لوگوں کو بلکہ جدا کرتی جا رہی ہیں, ذات, کمیونٹی, چرچز بھی ایٹ پوائنٹ
ان کے لمیٹیشنز ہیں, لائک ministries. منسٹریز بھی ان کو لمٹ کرتی ہیں کہ آپ نے ادھر سے ادھر نہیں جانا, ادھر سے ادھر نہیں آنا. تو ہماری کمیونٹی کو یونائٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم چاہیے. اینڈ بیکاز آف دا ویکیوم دیٹ وی آلریڈی ہیڈ, جیسے ہی ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہمیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی طرف سے پازیٹیو رسپانس ملا اور لوگوں نے جوائن کیا. وی آر آلریڈی ان دا پروسیس آف گیٹنگ آر پارٹی رجسٹرڈ ان الیکشن کمیشن آف پاکستان. اینڈ اس میں ہمارے پاس 2000 رجسٹرڈ ووٹرز ممبر تو ہمارے پاس کافی شروع میں ہی ہو گئے تھے, بٹ ناؤ وی ہیو ایکسٹینڈیڈ مور اینڈ وی آر گوئنگ ان ٹو ادر سٹیز ایز ویل. تو آج آپ کے پاس ہم اسپیشلی آئے ہیں آپ کی بلیسنگ لینے کے لیے, اور آپ کا ویژن جو ہے لوگوں کو یونائٹ کرنے کے لیے اور اپنی کمیونٹی کو گرو کرنے کے لیے یا ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اس کے حوالے سے ہم آپ سے ملنے آئے ہیں. اور بہت شکر گزار ہیں کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے برکت ٹی وی کا جو کہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے, اور کرسچن کمیونٹی اور پاکستانی کرسچنس کا پاپولر ترین پروگرام یہاں پر کیا جاتا ہے, اسپیشلی جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اٹس بلیسنگ فار اس ایز ویل کہ ہم آپ کے پاس آج آئیں اور اس میسج کو یہاں پہ ڈیلیور کر سکیں. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ بھائی پیٹر. واقعی خداوند نے ہمارے دل میں ڈالا ہے کہ ہم اپنی مسیحی قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں, اور آنے والے دنوں میں اور بھی بہت سی ایفرٹس اور آپ انیشیٹیوز دیکھیں گے. بھائی پیٹر کا یہاں آنا میں سمجھتا ہوں کہ خداوند ہم خیال اور ایک دل جو لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر رہا ہے. بڑی اچھی باتیں بھائی پیٹر نے کہی ہیں, کیونکہ ہمیں ایسے لوگ اب چاہیے جو مسیحی قوم کو پراپر وے میں گورنمنٹ کے ساتھ اور ہمارے اداروں کے ساتھ پراپرلی ریپرزینٹ کر سکیں, اور ہمیں ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ان چیزوں کو کر سکیں. میں پولیٹکس میں اب مجھے پولیٹکس کی سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ ماضی میں ہم نے پولیٹکس کے تعلق سے نیگیٹو ہی سنا ہوا ہے, لیکن پولیٹکس اٹس وائٹلی امپورٹنٹ. ایک گروپ کو, ایک گروہ کو, ایک نیشن کو, ایک قوم کو آگے بڑھانے کے لیے جو پراپر وے میں پولیٹکس کرنا چاہیے یا پولیٹکس میں انوالو ہونا چاہیے, وہ نہایت ہی ضروری ہے. اور بھائی لیاقت جان بھی یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں جو ان کے ساتھ مل کے خدمت کر رہے ہیں. اور جب پچھلے سال آپ آئے تھے جڑاوالا کے واقعہ کے بعد, اس وقت بھی بڑی زبردست گفتگو ہوئی تھی. تو ہم آگے جو خداوند کی مرضی ہے اس کو ہم ضرور آگے لے کے بڑھیں گے, اور مل کر جو ہماری قوم کے لیے بہترین جو سٹیپس ہیں وہ ہم ضرور اٹھائیں گے. بھائی پیٹر نے ایک بڑی زبردست بات اپنی گواہی میں شیئر کی کہ یہ جب بزنس کر رہے تھے تو انہوں نے ایک دعا کی, اور وہ دعا ان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, ان کے بزنس میں بھی ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں خدا نے ان کو بلیس کیا. اور وہ یہ تھا کہ خداوند میں اپنے قوم کے, اپنے لوگوں کی اس بزنس کے ذریعے سے مدد کرنا چاہتا ہوں اور جابز کریٹ کرنا چاہتا ہوں, اور انہوں نے کی بھی ہیں. اور آپ نے کہا کہ 250 ریسورسز, پرسنل ریسورسز موجود ہیں جن کے ساتھ مل کر آپ یہ سارا بزنس کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہمارے اس طرح سے کرسچن بزنس مین آگے بڑھیں, کیونکہ جب کرسچنز بزنسز میں انوالو ہوں گے, آگے بڑھیں گے, اور جیسے بھائی کہہ بھی رہے تھے کہ وہ بزنسز ہمیں سٹارٹ کرنے چاہیے جس کے تعلق سے ہمیں علم ہو, جس میں ہمیں ایکسپیرینس ہو. اور یہ بزنس کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہلا سٹیپ ہے کہ ہم اس کام کو سٹارٹ کریں جس کا ہمیں علم ہو. بہت سے لوگ بزنسز سٹارٹ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو ایک پراپر اس کا تجربہ نہیں ہوتا, اس کا علم نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے موسٹلی بزنسز فلاپ ہوتے ہیں. لیکن خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں بھائی پیٹر کے لیے اور یہ ساری کاوش کے لیے اور اس پولیٹیکل موومنٹ کو بھی شروع کرنے کے لیے. تو آگے جو خداوند کی مرضی ہے ہم اس کے تعلق سے مل کر دعا بھی کریں گے, اور پھر خداوند کے جو پلانز ہیں, آسمانی پلانز ہیں, کیونکہ پولیٹکس میں بھی خدا کے پلانز ہیں. خدا جو قوموں کا خدا ہے. ہم بہت دفعہ کئی ایسے فرقے ہیں مسیحیت میں جو بالکل ہی پولیٹکس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے کہ یہ چرچ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے.
عزیز ہو، جب خدا قوموں کا خدا ہے، جب خدا سلطنتوں کو قائم کرتا ہے، تو چرچ کو کیوں نہیں انوالو ہونا چاہیے؟ چرچ کو ضرور انوالو ہونا چاہیے، کیونکہ جب لیڈرز راست باز ہوں گے تو پھر ہی قومیں ترقی کریں گی۔ اور راست باز لیڈرز کون پروڈیوس کرتا ہے؟ چرچ کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو چرچ کو انوالو ہونا ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا بھائی پیٹر نے جب بات کی کہ ان کے جو بردر ان لا پاسٹر طارق رحمت صاحب ہیں، وہ یہاں آ کر پریچ بھی کر چکے ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہ چرچ پلانٹنگ میں انوالو ہیں، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو چرچ کا انوالو ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ جی ہاں جی، ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ ایک کرسچن لیڈر کا، ایک پاسٹر کا کیا کام ہے، اور ایک بزنس مین کا اور ایک پولیٹیشین کا کیا کام یا کیا انوالومنٹ ہونی چاہیے۔ ہمیں ان میں ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے۔ ہم نے اپنا کام کرنا، اور باقی خدا ہے جو سارے لیڈرز کو اکٹھا کر کے جو ایک بگ پکچر ہے اس کو وہ پھر ٹھیک طرح سے پینٹ کرتا ہے تاکہ قومیں برکت پائیں۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہم لیں گے بریک، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ایڈوکیٹ لیاقت جان صاحب سے بھی بات کریں گے جو کہ اس پولیٹیکل موومنٹ میں انوالو ہیں۔ اس لیے کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیں گاڈ از لو۔ ویلکم بیک عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور بریک پر جانے سے پہلے بڑی زبردست گفتگو سن رہے تھے بھائی پیٹر چارلز سے، اور ان کی ٹیسٹمنی بھی آپ نے سنی، اور پھر جو پالیٹکس میں ان کی انوالومنٹ ہے اس کے تعلق سے بھی ہم نے سنا اور دیکھا کہ کس وجہ سے کیوں یہ اب پالیٹکس میں آئے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ایڈوکیٹ لیاقت جان صاحب بھی ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے کہ پالیٹکس نہایت ضروری ہے، لیکن کس طور سے یہ پالیٹکس ہونی چاہیے اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے بھائی لیاقت جان صاحب سے، جو کہ ایک ایڈوکیٹ ہے۔ خداوند ان کو بہت اچھا ذہن دیا ہے، بریلینٹ مائنڈڈ شخص ہیں۔ تو جی بردر جی، سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا برکت ٹی وی کا، برکت ٹی وی کی خدمات کا، جو مختلف لوگوں کو بلا کر ان کے میسیجز قوم تک پہنچاتے ہیں۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو۔ اگر ہم پالیٹکس کے اس مین پوائنٹ پہ جائیں تو یہ میں بڑا کلیئر ہوں ایز ایڈوکیٹ، ایز اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، کہ 78 ایئرس پاکستان کو بنے ہو گئے ہیں، اور ہم نے ابھی تک اپنی چیزوں کو ایڈریس کر نہیں سکے کسی جگہ پہ۔ صحیح۔ نہ ہی ہم اپنے آپ کو ایز سیاسی کمیونٹی ثابت کر سکے ہیں، نہ ہی ہم اپنی تعداد کو کہیں ایڈریس کر سکے ہیں، نہ ہی اپنے فیتھ کی جو ریپرزنٹیشن ہے پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، وہاں پہ بھی نہیں کر سکے پراپر طریقے سے۔ بالکل صحیح۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پولیٹیشین ہے، جو سیاستدان ہے، اس کی اپنی پارٹی اپنا نظریہ نہیں ہے۔ وہ کسی اور پارٹی سے انپٹ کیا جاتا ہے اور اسی کی پالیسی کو وہاں پہ اس کا اسپوکس مین ہوتا ہے۔ صحیح صحیح۔ اور فرض کر لیں کہ یہاں پہ اگر ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ جی کرسچن جو مسیحی پارٹی ہوگی وہ دب کے بات کرے گی پاکستان میں، کیونکہ بہت ساری طاقتور ادارے ہیں، پارٹیز ہیں اور اسٹیٹ بھی ہے، اس طرح ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے۔ لیکن کسی جگہ پہ اگر انصاف لینا ہو تو آپ وہاں پہ اپنا مقدمہ دائر کرتے ہیں، اپنا دعویٰ دائر کرتے ہیں، یا آبجیکشن کرتے ہیں اس کے اوپر اگر غلط چل رہا ہو۔ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں، نہ تو وہ اپنا دعویٰ پیش کر سکیں آج تک کسی جگہ پہ، نہ ہی کوئی آبجیکشن کر سکیں۔ میں بڑی کلیئر ہوں اس بات پہ۔ ہماری اسمبلی میں ایسی بہت ساری قرارداد، ایسی بہت سارے
ہمارے خلاف ہوتے رہے. ہم آج تک اپنی مردم شماری کو کتنی تعداد ہے اس کو بھی نہیں ثابت کر سکے. صحیح. اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے مسیحی قوم کے لیے، اور ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ المیہ ہے کہ اب کرسچنز پاکستان میں سب سے بڑی مائنورٹی ہے اور اس کو دوسرے درجے پہ لے کے آگے. یہ ایڈریس کرنا نہایت ہی ضروری ہے ہماری. سر اسی ایک پوائنٹ کو پہلے ڈسکس کر لوں تو جو مردم شماری ہے نا، ایکچولی یہ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں اسٹیٹسٹکس جو ہیں یہ اس کی بنیاد ہوتی ہے. کسی بھی ملک کی سب سے بڑی بنیاد اس کے اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں جس میں مردم شماری ایک چیز ہے. صحیح. میں اس کی مثال یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک اسکول 50 بچوں کے لیے کھولا گیا تو وہاں پہ 250 بچہ اتنے اطمینان سے نہیں پڑھ سکے گا. اس کا انفراسٹرکچر، ٹیچرز، واش رومز، کھیل کا میدان اگر 50 بچوں کے لیے وہ 250 بچوں کو کس طرح انٹرٹین کر سکے. صحیح. وہ بچے خراب ہوں گے، وہ اسکول سے بھاگ کے کسی اور اسکول میں چلے جائیں گے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے. صحیح. اگر ہمیں کنسیڈر نہ کیا گیا پراپر طور پر تو پھر یہ اگر ہمارے پاکستان میں کھانے کا بحران، گندم کا بحران، چینی کا بحران، ایجوکیشن کا بحران، میڈیکیشن کا بحران، یہ اسی ایک چیز سے جڑا ہوا ہے، سینسس سے. کیونکہ ہم اس ملک میں جو ادارے ہیں وہ ہمیشہ گندم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری ہمارے لیے 24 کروڑ کے لیے یا 23 کروڑ کے لیے، لیکن پاکستان میں 26، 27، 28 کروڑ لوگ ہیں، منورٹیز بھی زیادہ، تو وہ گندم پوری نہیں ہوتی، ہمیں باہر سے لینی پڑتی. دوسری چیزیں بھی اسی طرح، میڈیسن، ایجوکیشن. ہمیں اپنے ملک پاکستان کے لیے، چاہے ہم منورٹی ہیں چاہے میجورٹی ہیں، مردم شماری بالکل صحیح کرنی چاہیے تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں، ہمیں پتہ ہو ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہم باہر سے لون بھی لیتے ہیں تو وہ 5 بندوں کو لیتے ہیں، آگے 25 ہے تو وہ پورا ہی نہیں ہوتا کسی بھی طور پہ. جو دوسری چیزیں ہیں، ہم شہباز بھٹی صاحب نے 5% جو کوٹا کروایا تھا، یہ ان کی بہت بڑی کاوش تھی اور بہت اچھا ہے انہوں نے کیا. لیکن آج بھی شیخ زاید کے ساتھ ایک ہیلتھ کی یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ہم اپنی بچیوں کو داخل کرانے جائیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس منورٹی کوٹا کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں. اچھا. یس سر. بہت سارے اداروں میں، ایجوکیشنل اداروں میں منورٹی کوٹاز کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھیجا ہی نہیں گیا. اور آپ یہ سوچیں کہ یہ جو ڈیلے ہے، یہ 5-10 سال میں جو ہمارے سووں کی تعداد میں ڈاکٹرز نہیں بن سکے یا انجینئرز نہیں بن سکے، بچے رول گئے ہیں، وہ اس سیاسی پارٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کی آواز اٹھائے اسمبلی میں کہ جناب. میں میں آپ کو یہاں پاز کر رہا ہوں. اب ہر سال بلکہ ہر دوسرے تیسرے ماہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل شخصیت یہاں آتے ہیں، مجھ سے ملتے ہیں اور پروگرام بھی ہم کرتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی 5% کوٹا ہے. تو وہ ویسی خبریں دے کے چلے جاتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں آ کے ہمارے سے بڑے وعدے کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ایکچول ہوتی نہیں ہیں. اب شاید یہ 5% کوٹا اپروو ہو چکا ہے، لیکن ان اداروں کو یا ان ایجوکیشنل جو ادارے ہیں یا جو بھی ادارے ہیں وہاں پر یہ نوٹیفیکیشن تو کم از کم آگے بھجوا سکیں اگر اپروول ہو چکی ہے. تو اب یہ جی آپ جاری رکھیں. جب کوئی ہماری منورٹیز کی بات آتی، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس میں منورٹی کا شیئر نہیں ہے. منورٹی اپنا اس طرح انپٹ نہیں دے سکی. منورٹی نے، جو منورٹیز کے پولیٹیکل لیڈر ہیں، کسی جگہ پہ انہوں نے آبجیکشن کیا بھی ہوگا یا کوئی قرارداد دی بھی ہوگی، لیکن جہاں پہ بہت ضروری ہو وہاں پہ یہ نہیں کر سکے. اس کی میں بہت ساری مثالیں بھی دے سکتا ہوں اور موجود ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھی گئی ہیں، اور وہ ان کی اپروول نہیں ہوئی کسی بھی اسمبلی سے، اور وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. کانسٹیٹیوشن ہمارا ملک چلاتا ہے، ہمیں چلاتا ہے، پوری ریاست کو، ریاست کے نظام کو چلاتا ہے، اور اس کی اسپرٹ ہی جو ہے کانسٹیٹیوشن کی وہ ہم پہ اثر کرتی. صحیح. اگر تو کانسٹیٹیوشن 2 طرح کے، ایک ریجڈ ہوتا ہے، ایک فلیکسیبل ہوتا ہے.
فلیکسیبل میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ ادھر کی بھی بات کر سکتے ہیں، ادھر بھی بات کر سکتے ہیں. ریجڈ میں آپ ایک ہی بات کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن کا قانون، قرآن و سنہ کا جو وہ سپریم لا ہے، اس کے منافی کوئی اور قانون نہیں بن سکتا. گو کہ ابھی تک کسی ایسے قانون نے ہمیں جو پراپرلی ہٹ نہیں کیا، لیکن ہم اس کی زد میں ہیں. یہ ایک ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہو گیا. ہمیں فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن کی طرف جانا چاہیے، جس میں ہمیں بھی یہ سمجھا جائے اگر ویسے جو کانسٹیٹیوشن کا 10 آرٹیکل وہ ہمیں فیئر ٹرائل کا دیتا ہے، برابری کا دیتا ہے، دوسرے جو ہے آپ اپنے فیتھ کو بڑی آزادی کے ساتھ پروفیس کر سکتے ہیں. یہ آرٹیکل نمبر 10 ہے، 10, 25 اور ادرز ہیں جی، جس میں یہ چیزیں بتائی گئیں. لیکن اس میں جب تبدیلی کی گئی اس وقت ہمارے پولیٹیکل لیڈر اس سچویشن میں نہیں تھے کہ وہ ود ان اسمبلی لیجسلیچر کی جو ہاؤس ہے اس کے اندر یا باہر ہیں اس میں نہیں بیٹھے، تو باہر بھی کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکے. اگر ایسی چیزیں موجود ہوں، پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی موجودہ فائدہ نہیں اٹھاتی. اچھا آپ نے کہا کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے سر، اس میں ابھی تک جس میں خاص کر میں ابھی جو چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مائنورٹیز کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی ورشپ، اپنے ورشپ ہاؤسز اور پروپیگیشن وہ کر سکتے ہیں. میں نے جو شاید یہ آرٹیکل 25 ہے 25 میں تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو کیا اس میں چینجز لائے ہیں؟ نہیں، اس میں چینجز نہیں لائے. کوئی بھی اگر کتاب لکھی جائے تو اس کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ کتاب میں اپنی ماں کے نام سے شروع کرتا ہوں یا اس مقصد کے لیے لکھی گئی. صحیح. اس کے جو کانٹینٹس ہیں، اس کے کلازز ہیں، جو بھی ہیں، جو اس کے اندر مضمون ہے، ٹاپکس ہیں، وہ سارے اس مقصد کے لیے ہیں. آپ جو کانسٹیٹیوشن کا جو بیانیہ ہے، جو نریشن ہے، جو کسی کو ہٹ کرتا ہے، اگر میں کسی بھی بندے کو اس کے نام سے پکاروں تو وہ اس کا نام ہوگا. لیکن جب اس کے پروفیشن کے نام سے پکاروں کہ لیاقت جان انجینئر یا لیاقت جان ایڈوکیٹ یا لیاقت جان پاسٹر، تو وہ اس کو ہٹ کر رہا ہوگا. اگر وہ انجینئر ہے تو اس کو میں ایڈوکیٹ کہوں گا تو وہ اس کو ڈسٹرب کرے گا. اسی طرح ہمیں بھی ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. ہمیں اس کی کسی ملک میں جو پاکستان میں سب سے مقدم چیز ہوتی ہے کسی بھی شخص کے لیے، اس کا سب سے اہم ہوتا ہے گھر. قبائلی ایریا میں اگر انہوں نے کسی کی طاقت اور کسی کو وہاں پہ قائم رکھنے کے لیے وہ صرف چیک کرتے اس کا گھر گرا دیتے ہیں. اگر وہ اپنا گھر دوبارہ بنا لے تو سمجھے کہ وہ طاقتور شخص ہے. اچھا. نہیں تو اس کو باہر نکال دیتے ہیں قبیلے سے. اس سے بھی جو سب سے اچھی چیز جو ہوتی ہے انسان کے لیے، جو اس کے لیے غیرت ماننے جینے کی، وہ اس کی عبادت گاہ ہوتی. اگر آپ کسی ملک میں ایک دن میں صبح 7:30 سے شام 7:30 تک سارے اسٹیٹ کے ڈپارٹمنٹ ہونے کے باوجود 25 عبادت گاہیں 26 جلا دیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اس پوری کمیونٹی کی کیا وقت ہوگی، اس کے سر پہ کیا. اور یہ واقعہ پچھلے سال ہوا ہے. اس کو میں اپنی جوانی میں نے دیکھا ہے. گو کہ میں وکیل ہوں، میں عدالت میں لڑ سکتا ہوں، لیکن پولیٹیکل پارٹی جو کرتی ہے وہ آنے والے 20 سال میں جو بعد میں ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. ہم وہ بیج بونے جا رہے ہیں ایز پولیٹیکل پارٹی. ہم چاہتے ہیں ہماری آواز ریکارڈ آئے، ہم آبجیکشن کریں، اپنی کمیونٹی کا دعویٰ پیش کریں لیجسلیچر ہاؤسز میں. اور اگر ہم وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے باہر بیٹھ کے ہم آواز بنیں. پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہمیشہ اسٹیٹ ڈائلاگس کرتی، عام آدمی کے ساتھ نہیں کرتی. صحیح. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دس جو لیاقت بھائی کہنا چاہ رہے ہیں. اینڈ جیسے اس وقت انہوں نے بات کی کہ ایک شریعہ لا ایک امپوز کیا گیا، اس نے کہا جی جو بھی کانسٹیٹیوشنل میں جو بھی چینجز ہوں گے دے ول بی ایز پر دا شریعہ لا، اور وہ جو لا ہے وہ سپریم لا ہوگا. اب ہمارے جو منارٹی کے آرٹیکلز ہیں ان میں اس پہ کیا افیکٹ ہوگا؟ لائک اف دیر از اینی تھنگ وچ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو قرآنک آئیڈیالوجی سو دیٹ کانسٹیٹیوشن ول بی سپرسیڈیڈ بائی دا شریعہ لا. تو لیکن ہمارے پاس پارلیمنٹ میں کسی ایک ممبر نے اس کے اوپر اعتراض تک بھی نہیں اٹھایا کہ ہمیں اس سے اعتراض ہے، ہمارا سپریٹ کیا جائے، بیکاز وی ہیو آور اون تھنگس ٹو ڈو. لائک
اگر میرج ایکٹ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جی کارمن مائیکل صاحب نے 18 سال کی شادی کا ایک ایکٹ پاس کرایا، وچ از اے ہول ڈفرینٹ ٹاپک آف کنورسیشن، لیکن جیسے ہی کوئی بچی اسلام قبول کر لیتی ہے یا وہ نہیں بھی کرتی، وہ کہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں شریعہ لا ہے، یہ 13 سال کی بھی ہے تو اس کی شادی پھر بھی جائز ہے، تو ہمیں پھر اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. سو دیز آر دا پین پوائنٹس وچ ایکچولی اگنائٹیڈ آل دس موومنٹ، اور لوگ اس میں ہمارے ساتھ اور بھی شامل ہو رہے ہیں. صحیح. اور یہ وہ پوائنٹس ہیں جب ہم اپنے پارلیمنٹ میں ہوں گے اور ہم لوگ کہیں یونائٹ ہوں گے تو ہم ان باتوں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں وچ آر ویری امپورٹنٹ ایشوز فار دا فیوچر آف آر کمیونٹی اسپیشلی ان پاکستان. صحیح صحیح. چلیں تھینک یو. تو عزیزو یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. یہ بہت ہی ان ڈیپتھ ہمیں کوئی نہ کوئی پروگرام کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہم ایک کمیونٹی کے طور پر جو ہمارے اس وقت نیشنل لیول پہ جو ایشوز ہیں ہم ان کو خدا ان کی مرضی سے آنے والے دنوں میں، مہینوں میں یا شاید سال لگ جائے، ان کو ضرور ایڈریس کریں گے تاکہ ہم ایک اچھی اپنی قوم کو ریپرزنٹیشن دے سکیں اور اپنی قوم کے لیے بہتر کام نیشنل لیول پر پولیٹیکل وے میں کر سکیں تاکہ ہمارے حالات ادھر اور بہتر ہوں. پریز دی لارڈ. تو اس وقت بھائی کاشف گیل ہیں، پاسٹر کاشف گیل، آپ صرف 1-2 منٹس میں شیئر کیجئے گا آپ کی جو انوالومنٹ ہے چرچ میں یہاں پر، اور آپ مارٹن پور میں بھی ایک چرچ میں چرچ کو لیڈ کر رہے ہیں یا رن کر رہے ہیں جیسے بھی، تو اس کے تعلق سے پلیز ضرور شیئر کریں. جی میں مارٹن پور میں فالورز آف ہولی گوسٹ چرچ سٹارٹ کی ہے، اسے 6 سال ہو گئے ہیں، اور 6 سال سے میں وہاں پہ خدمت کر رہا ہوں، عبادت کرواتا ہوں، بچوں کے لیے سنڈے اسکول کرواتا ہوں، اور اس طرح سے ہم مل کر خدا کی خدمت کر رہے ہیں، چرچ کے سارے لوگ اور میں. اور اسی طرح یہاں پہ لاہور میں ایک اور چرچ کو بھی چلا رہا ہوں، یہ ہے اٹرنل گاسپل چرچ ہے، وہاں پہ میں ایز اے پاسٹر خدمت کر رہا ہوں، اور یہاں پہ بھی ہم خدا کے کام کو کر رہے ہیں، اور مارٹن پور میں بھی میں کر رہا ہوں. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. زبردست. تو عزیزو اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہم لیں گے بریک، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے خدا کا کلام سنیں گے اور پھر ہم مل کر آپ کے لیے دعا بھی کریں گے. اس لیے کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیں گاڈ از لو. ویلکم بیک. عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور بریک پر جانے سے پہلے آپ زبردست گفتگو سن رہے تھے کہ کیسے مسیحی قوم کو ایک مائنورٹی ہونے کے ناطے سے ملک پاکستان میں ہمیں کس طرح ایکٹیو ہونا چاہیے پالیٹکس میں، اور جو نیشنل پالیسی ہے کرسچنز کے لیے یا جو بھی اس وقت چیزیں ہم جو کرسچن مائنورٹی ہیں اس ملک میں کس طور سے مختلف چیزیں ہم پر اثر انداز ہیں اور ان چیزوں کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہماری گفتگو جاری رہے گی، ہماری ایفرٹس. اور جیسے کہ بھائی پیٹر چارلز ہیں، لیاقت جان ایڈوکیٹ صاحب ہیں، یہ انوالو ہیں، اور ہم دوسرے لوگوں کو بھی انوالو کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک بہتر اپنی مسیحی قوم کے لیے نیشنل لیول پر ایسی پالیسیز مرتب کریں اور پھر آگے گورنمنٹ کو پریزنٹ کریں تاکہ اس کے اچھے نتائج ہمیں مل سکیں. تو ہم دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کرتے رہیں، اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اچھے جو کام ہیں وہ اپنی قوم کے لیے ہوتے ہوئے دیکھیں گے. پریز دی لارڈ. تو اس وقت ہم خدا کے خادم پاسٹر سمسون صاحب سے خدا کا کلام سنیں گے. تو جی پاسٹر سمسون صاحب. تھینک یو سو مچ. خداوند آپ کو برکت دے. یسوع کے بزرگ قادر اور جلالی نام میں آپ سبوں کو سلام.
हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को आपके दरमियान रख सकें। आए मेरे साथ निकालिएगा खुदा के ज़िंदा मुक़द्दस कलाम में से मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसकी 21वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा के लोगों, आज हम यीशु मसीह के नाम के बारे में सीखें और जानेंगे और उसके किरदार के बारे में, उसकी ज़ात के बारे में, कि तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम एक सच्चाई है और यीशु मसीह इस रूए ज़मीन पर कोई हमें मज़हब देने नहीं आया था, बल्कि उसने कहा कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ, क्योंकि यीशु नाम के अंदर मुकाशफा है। यीशु नाम का मतलब है निजात देंदा। अगर हम हिब्रियों में देखें तो वहाँ लिखा है सल्वेशन फ्रॉम गॉड, खुदा निजात देता है। और यीशु मसीह नासरी के तल्लुक़ से हम पुराने अहदनामा में देखते हैं कि बहुत सारी हमें गवाहियाँ मिलती हैं, और मैं ये समझता हूँ कि कलाम मुक़द्दस नया और पुराना अहदनामा खुदा के दो लब हैं, और पुराना अहदनामा जो है वो नए अहदनामे में खुलता है और नया अहदनामा पुराने अहदनामा में छुपा हुआ है। सो पैदाइश से लेके मलाकी तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें यीशु मसीह की मुख्तलिफ जगहों पर झलक नज़र आती है। और नए अहदनामा के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का मुकाशफा हमें मिलता है। मुकाशफा मतलब भेद का खुल जाना, वो हम पर यहाँ होता है। और हम देखते हैं कि बेशुमार वाक़यात, जैसे इब्राहिम को मिमरे के बलूतों में यीशु मसीह नज़र आए, मिले वहाँ पर उनको, इजहार है मुख्तलिफ मौक़ों पर। याकूब को एक शख्स के तौर पर मिले। हम देखते हैं कि मूसा को जलती झाड़ी में दिखाई दिए। हम आगे चले तो देखते हैं जदाऊन को मिमरे के बलूतों में नज़र आए, और फिर आगे हम देखते हैं कि शमसून के वालिदैन से भी मुलाकात हुई, और बेशुमार हवाला जात हमारे पास मौजूद हैं। और इस दुनिया के लोग भी यीशु मसीह की पर्सनैलिटी से जो है वो बहुत इम्प्रेस हुए। एक अजीम हुक्मरान शाह फ्रांस जिसका नाम जनरल नेपोलियन बोनापार्ट है, वो अपना बयान लिखते हैं कि दुनिया की बादशाहियाँ तलवार से कायम हुई, लेकिन यीशु मसीह की बादशाही मोहब्बत से कायम हुई। दुनिया की बादशाहियाँ मिट जाएंगी, लेकिन यीशु मसीह की बादशाही कायम रहेंगी। हालेलुया। ये अजीम बात है कि हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं, और यीशु मसीह का इस रूए ज़मीन पर आने का मकसद था कि हम निजात पाएँ, हम रिहाई पाएँ, हम मखलसी पाएँ। और जो शख्स भी, जिसको भी इस नाम का मुकाशफा मिला, उसकी ज़िंदगी बदल गई। 11वीं 12वीं सदी में हम देखते हैं इटली के अंदर एक यहूदी ताजर का बेटा है, और जब जिसका नाम फ्रांसिस ऑफ असीसी है, जब वो यीशु नाम का मुकाशफा से मिलता है तो अपना बिजनेस छोड़ देता है। उसको खैरबाद कहता है, यीशु नाम का प्रचार शुरू कर देता है, और वो यहाँ तक मसीह की मोहब्बत में लबरेज होता है कि वो जानवरों को भी अंजील सुनाता है। सो मेरा और आपका मकसद ये है, इस रूए ज़मीन पर हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हम उसके एलची हैं, और हम सबसे पहले कि हम खुद उसका मुकाशफा लें। शख्सी तजर्बा होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के इस रूए ज़मीन पर आने का मकसद ये है कि हम निजात पाएँ। और निजात मुख्तलिफ़ चीज़ों से है, गुनाहों से है, ग़ुलामी से है, बीमारियों से है, मसाइल से है, प्रॉब्लम से है, और गुर्बत से है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती रसूल इस अंजील में बड़ी खूबसूरत से बयान करते हैं, और इसमें यूसुफ के किरदार को हम देखते हैं कि खामोश फर्मबरदार किरदार है। क्योंकि जैसे जैसे खुदा का पाकरू, जैसे जैसे खुदा उसको गाइड कर रहा है, वो ताबेदारी कर रहा है। जिस दौर की ये बात है, जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा, उस वक्त किसी औरत का हामला होना बहुत शर्मनाक बात थी, जो भी शादी के प्रोसेस में नहीं गई। क्योंकि इसके लिए एक लफ्ज़ जो यहाँ पर कंवारी इस्तेमाल हुआ है, अलमा लफ्ज़ है, जो ओरिजिनल में है। इसका मतलब है कंवारी दो शीज़ा जो मर्द से नावाकिफ़ हो। ऐसी कंवारी दो शीज़ा जो मर्द से नावाकिफ़ हो और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी हो। सो मुक़द्दसा मरियम पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी थी, और वो मर्द से, इसीलिए तो उसने आगे से मज़ाहमत की और कहा, मैं मर्द को नहीं जानती, ये कैसे हो सकता है। और फरिश्ता ने कहा कि ये रूहुल कुद्स की कुदरत से होगा, और वही पैगाम
यूसुफ को मिलता है। और मैं समझता हूँ ये बड़ी खूबसूरत फैमिली है कि इनको ये शर्फ मिला है कि ये नौमौलूद बच्चे का जो मेरा और आपका कुल जहान का निजात देता है नाम रखें। और यीशु नाम की बरकत भी आज हम देखेंगे कि यीशु नाम जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो उसके वसीला से कौन सी बरकत हमें मिलती हैं। तो सबसे पहली बात और वो फतह की बात है कि हम बीमारियों से शिफा पाते हैं यीशु नाम के वसीला से। दूसरा और बड़ी अहम बात यह है कि हम बदरूहों से रिहाई पाते हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब भेजा तो उन्होंने कहा तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं, यानी यीशु नाम के बदरूहें ताबे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यीशु का मुकाशफा नहीं लेते और इसका जिक्र में अमाल में मिलता है और वो चाहते हैं कि हम शो ऑफ अपने आप को करें। और वहाँ पर यहूदी काहिन के जो बेटे थे उन्होंने भी कुछ ऐसा किया और बदरूहों ने उन्हें मारा और नंगे करके भगा दिया, क्योंकि उनको शख्सी तौर पर यीशु मसीह का तजर्बा नहीं था। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम शख्सी अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करें और उसका कफ़ारा जो सलीब पर उसने दिया है वो हमें धो के तमाम गुनाहों से पाक और साफ कर सकता है। सो ज़रूरी है कि हम इस निजात को अपनी ज़िंदगी में लें, तभी मेरा और आपका हकीकी क्रिसमस है। सो इसलिए इस क्रिसमस पर अगर आप निजात पा चुके हो तो खूबसूरती की बात है। अगर नहीं पा चुके तो यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर अपनी ज़िंदगी में लें ताकि हम सुर ज़मीन पर फ़तह के साथ ज़िंदगी गुजारें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, बहुत ही पावरफुल मैसेज है। क्योंकि अजीज़ो, जब तक हमें मुकाशिफा नहीं अपने यीशु का, उसकी निजात का, हम मसीही अपने आप को कह ही नहीं सकते। क्योंकि जब हम यीशु को जान जाते हैं बेसिकली हम उसकी मानंद फिर बनना शुरू कर देते हैं। और यही मुकाशफा हमें पालूस रसूल भी अपने ख़तों में देता है। फिर यूहन्ना रसूल भी इसी बात को दोहराता है जब पालूस रसूल कहता है कि हम दर्जा बदर्जा उसी सूरत में बढ़ते जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब की 18वीं आयत में यूँ लिखा है, और जब हमें यीशु का मुकाशफा मिल जाता है और यीशु को जान जाते हैं तो हम उसकी मानंद बनना शुरू कर देते हैं। और ये एक प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस में से गुज़र रहे हैं इस दुनिया में रहते हुए। और फिर यीशु की मानंद, बेसिकली खुदा बाप जब हमें देखता है हर ईमानदार को, तो वो यीशु की मानंद देखता है, वो हमें यीशु की तस्वीर को देखता है, वो हमें यीशु को देखता है। और फिर जैसे जैसे हम पाकरू के साथ कोऑपरेट करते हैं डेली बेसिस पर और मोमेंट बाय मोमेंट पाकरू के साथ हमारी फेलोशिप रहती है, तो पाकरू हमेशा हमें यीशु की बाबत सिखाता है, यीशु की मानंद बनाता है, ताकि हम उसके सच्चे गवाह हों इस दुनिया में। और ये यीशु के आने का मकसद है। क्रिसमस को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमें निजात दी है। जैसे कि आपने खुदा की खादम से सुना है, तो आए इसमें आगे बढ़ें, परस्यू करें और एक पैशनेट वे में इसको परस्यू करें। एक पैशनेट परसूट होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में कि हम यीशु के मतलाशी हैं। और जब यीशु की मानद बन जाते हैं, खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है, यीशु के नक्शे कदम पर चलते हैं, तो हम यीशु की गवाही देते हैं और फिर ज़िंदगी के एक एक एरिया को इम्पैक्ट करते हैं जैसे यीशु ने किया। प्रेज द लॉर्ड। अब वक्त है कि हम आपके लिए दुआ करें, लेकिन दुआ करने से पहले हम आपको ये मौका देना चाहते हैं कि आप अपना दिल यीशु को दें। मसीही घराने में जब आप पैदा हो जाते हैं तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप मसीही बन गए हैं। मसीही आप उस वक़्त बनते हैं जब आप दिल से यीशु को कबूल करते हैं, कलाम को समझते हैं, मसीह के कफ़ारा को समझते हैं, मसीह की सलीब की कुदरत को समझते हैं कि यीशु मेरे लिए मुआ, मेरे लिए वो सलीब पर मेरे गुनाहों को लेकर गया और मेरे गुनाहों को उसने सलीब पर कीलों से जड़ दिया है, गुनाह का असर ख़त्म कर दिया है,
میرے لیے وہ کامل کفارہ بنا ہے، اور جب میں یسوع پر ایمان لے آتا ہوں تو اس کے کفارہ کا جو اثر ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ میری زندگی میں ہوتا ہے۔ یسوع کا خون مجھے ساری ناراستی سے پاک کرتا ہے، یسوع کا خون مجھے پاک کرتا ہے، اور پھر اس آسمانی راہ پر گامزن کرتا ہے جس میں ہم یسوع کی مانند بنتے چلے جاتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ تو آج آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یسوع سے کہیں یسوع میں اپنا دل تجھے دیتا ہوں، اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ اپنے گناہوں کو اقرار کرے، اس کو اپنا مالک مانے، اپنا نجات دہندہ مانے، اور پھر خدا کے کلام کی سچائیوں کے بھوکے اور پیاسے ہو کر اس کو کلام کا مطالعہ کریں، خدا کے خدام کو سنیں اور مسیح میں بڑھتے چلے جائیں۔ آج آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ آج یہ چھوٹی سی دعا کر کے کہ یسوع میں تجھے اپنا مالک، اپنا بادشاہ اور اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، میں تجھ پر دل سے ایمان لاتا ہوں، صرف ذہنی اسینٹ نہیں کہ ذہنی طور سے میں یقین کرتا ہوں، دل سے یعنی کہ پورے طور سے میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو خدا کا روح آپ کی زندگی کو ٹرانسفارم کرنا شروع کر دیتا ہے، بلکہ وہ آپ کو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، آپ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ ہے مسیح کے آنے کا مقصد۔ آمین۔ اس وقت ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ کی ضروریات ہیں خدا ان کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، یا اور کوئی معجزہ خدا سے مانگ رہے ہیں، تو ضرور خداوند آپ کی سنے گا اور آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے گا۔ آئیں ہم دعا کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند ہمارے دل تیرے لیے شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں، آج اس ساری رفاقت کے لیے، بھائی پیٹر کے لیے، ایڈوکیٹ لیاقت جان صاحب کے لیے، پاسٹر سمسون کے لیے، پاسٹر کاشف گل صاحب کے لیے، اور خداوند آج جتنی گفتگو ہوئی ہے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند اب تو ہم پر رحم کر، فضل کر، پاکستانی مسیحی کمیونٹی پر، تاکہ ہم ایک یونٹی میں آ کر اپنے آپ کو، اپنی قوم کو ٹھیک طور سے اس ملک میں اور انٹرنیشنل لیول پر ریپرزینٹ کر سکے۔ اور اس وقت خداوند جتنے لوگوں نے اپنے دل زندگیاں تجھے دی ہیں، ایک ایک کو تو لے، ایک ایک پر فضل کر اور ان کو ٹرانسفارم کر دے۔ اور اسی طرح سے جتنے اپنی درخواستیں، اپنی مناجات تیری حضوری میں پیش کر رہے ہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو تمام بیماریوں سے شفا پائے، اور اگر اور کسی مشکل مصیبت میں مبتلا ہیں تو یہ تمام پرابلمز یسوع کے نام میں جاتی رہیں۔ ہر طرح کی بیماری، کمزوری یسوع مسیح کے نام ان کے بدنوں سے جاتی رہے۔ اور اسی طرح سے جو بدروحوں کے سبب سے، جادو ٹونے کے سبب سے ستائے جا رہے ہیں، تو یہ ساری ناپاک روحوں کا اثر، یہ بدروہیں اور جادو ٹونا اور ان کا اثر یسوع کے نام میں ان زندگیوں سے ختم ہو، کیونکہ یسوع نے ان کی قیمت ادا کی ہے، یسوع کے مار کھانے سے انہوں نے شفا پالی ہے۔ یسوع خدا کا بیٹا ان کو آج آزاد کرتا ہے تاکہ یہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ خدا پاک روح چھولے ایک ایک کو، تیرا مسا آج جوئے توڑے، بندھن کھولے، اور یہ زندگیاں آزاد ہوں۔ جو اپنے کاروبار کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، خاندان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایک ایک کو بڑی برکت دے دے، ایک ایک دعا درخواست کو سن اور قبول فرما، اور معجزات ان زندگیوں میں، ان خاندانوں میں رونما ہوں یسوع مسیح کے نام میں۔ یہ سب کچھ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگ لیتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو دیتے ہیں۔ آمین۔ خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ خدا کے یہ زبردست لوگ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ بھائی پیٹر آپ کے آنے کے لیے، لیاقت صاحب تھینک یو سو مچ، اور اس طرح سے پاسٹر سمسون اور پاسٹر کاشف گل صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ تو عزیزو، کل ملیں گے ایک اور زبردست پروگرام کے ساتھ، اور یاد رکھیں کہ اس کرسمس سیزن میں آپ ان کو یاد رکھیں جو کسی نہ کسی طرح سے مشکل میں ہیں، مصیبت میں، خاص کر وہ جو مالی مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، ضرور دوسروں کی مدد کریں تاکہ وہ بھی ایک اچھا کرسمس سیلیبریٹ کر سکیں۔ پریز دی لارڈ۔ کل ملیں گے زبردست پروگرام کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں برکت ٹی وی، دیکھتے رہیں گاڈ از لو۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔